ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہم پہ کتنا بڑا کرم اور فضل ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء سید الانبیاء اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی رہبر رہنما عطا فرمائے کہ جو بلا تفریق رنگ و نسب و حسب و علاقہ و بلا تفریق صغیر و کبیر نبی کریم علیہ السلام ہماری تربیت اور تعلیم ایسی فرمائی کہ فرشتوں کا حضرت انسان کو ممدوح بنا دیا جو تعلیمات محمدیہ پہ عمل کرتے ہیں۔ آج کل بالخصوص اس ہمارے دور کے اندر لوگ علم دین قرآن احادیث کا نام لے لے کے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں مختلف مسائل کے اندر، حالانکہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے مباحثہ تکرار یہ تو جائز ہے، اور علماء فرماتے ہیں العلم بالتکرار کہ علم تکرار کے ساتھ ہے، تکرار نفع کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم اللہ رسول کی خوشنودی اور معرفت کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، ایک دوسرے کو لتاڑنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کہ میں بڑا عالم ہوں، میں سقا عالم ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈمکان ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا ہرگز پسند نہیں، جیسا ہمارے اس دور حاضر میں بالخصوص کوئی صحابہ علیہ رضوان اور صحابہ علیہ رضوان میں سے بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق اور دیگر مسائل دینیہ پر اپنے وہ ان کا طرز تکلم کیا ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ قرآن پڑھا حدیث پڑھی، میرا خیال ہے کہ بھائی نہیں، تمہارا خیال نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی کو اپنے اوپر ہمیں نافذ العمل کرنا چاہیے، نہ کہ میرا خیال ہے اپنے پاس سے تفسیر و تشریحات نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے پیارے اور لاڈلے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس جان عالم، روح عالم، حسن کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم کسی دین کے مسئلہ میں جھگڑ رہے تھے، یعنی ہمارا جو تکرار تھا وہ اس طرح کا تھا کہ سننے اور دیکھنے والے کو وہ جھگڑا محسوس ہو رہا تھا، تو تکرار ہم کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سماعت فرمایا تو سخت ناراض ہوئے، اور حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے سخت ناراض ہوئے، اتنا پہلے کبھی میں نے نبی علیہ السلام کو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر ہمیں نرمی سے ڈانٹا اور فرمایا، پہلے ڈانٹا پھر نرمی سے ہمیں فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے لوگ اسی جھگڑے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جھگڑنا ترک کر دو، چھوڑ دو، کہ مومن جھگڑا نہیں کرتا، جھگڑنا چھوڑ دو، ترک کر دو، کیونکہ جھگڑنے والے نے پورا خسارہ پایا، جھگڑے چھوڑ دو، کیونکہ اے جھگڑالو تیرے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ فرمایا جھگڑا ترک کر دو، یعنی بات پہ فرمایا جھگڑا ترک کر دو، اور آگے پھر نصیحت فرمائی جھگڑا ترک کرو، کیونکہ جھگڑالو کی قیامت کے دن میں شفاعت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی مسلمانوں کو آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے۔ بار بار فرمایا کہ آپس میں نہیں جھگڑو، دین کے معاملے میں بھی سیکھو سکھاؤ، فوق کل ذی علم علیم، جو آپ میں سے زیادہ اور مضبوط ثقہ تحقیق والا ہے اس کی تحقیق کو مان لو۔ اگر تم سے سہو ہو جاتا ہے تحقیق میں، کسی مسئلہ میں، معاملہ میں، فقہ میں، تو پھر تم سے اگر کوئی اچھے تحقیق اور تدقیق اور اچھے ریسرچ والا آ جاتا ہے تو مان لو، اپنی غلطی اور انا پہ ڈٹ نہ جایا کرو، اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بالخصوص میں جھگڑا کرنے والوں کی شفاعت نہیں فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، فرمایا جھگڑا چھوڑ دو، کیونکہ جنت کے قریب، درمیان اور اعلیٰ مقام میں 3 محلات کا اس شخص کے لیے میں ضامن ہوں جس نے جھگڑا ترک کر دیا، حالانکہ وہ
سچا بھی ہو، سچا ہونے کے باوجود جس نے جھگڑا ترک کر دیا، قرآن پاک میں نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو اللہ کے مکرم بندے ہیں وہ کسی جاہل سے ان کا پالا پڑتا ہے تو الجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ بابا چھوڑو، جھگڑتے نہیں، وہ سمجھاتے ہیں۔ اگر کسی کی سمجھ میں مسئلہ آ جائے تو بہتر، نہ آئے وہ اپنی جہل پہ ڈٹ جائے تو اللہ والے کنارہ کر جاتے ہیں۔ آپس میں آمنا سامنا کرنا اور آپس میں جناب دنگل لگا دینا اور آپس میں میدان سجا دینا، یہ کوئی عقل مندی، دنائی اور علم نافع کی یہ پہچان نہیں ہے، اور نہ علم نافع انسان کو اس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ذر المراء فإن اول ما نہانی عنہ ربی بعد عبادت الاوثان المراء، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جھگڑے چھوڑ دو، کیونکہ بتوں کی عبادت کے بعد سب سے پہلے جس چیز سے مجھے میرے رب نے منع کیا وہ جھگڑا ہے، یعنی پہلے مجھے اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے رب تعالیٰ حضور کے غلاموں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا آکھاں بیٹی نو سمجھاواں نوں، یعنی اللہ رب العزت ایسے قرآن عظیم کے اندر بہت سارے مواقع ہیں مخاطب ظاہری طور پہ اللہ کریم اپنے محبوب سے ہوتا ہے، مگر پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے اپنے محبوب کے ریفرنس سے۔ تو یہاں سرکار نے فرمایا سب سے پہلے ذر المراء فإن اول ما نہانی عنہ ربی بعد عبادت الاوثان المراء، بتوں کی عبادت سے منع کرنے کے بعد اللہ نے منع فرمایا کہ محبوب بتوں کی عبادت نہیں کرنی، حالانکہ معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی، بلکہ آپ کے تو پیارے غلام حضرت تربیت یافتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ آپ کے والد کو کہا کرتی تھیں کہ جب یہ میرے شکم میں تھے نا تو مجھے آواز آتی تھی بتوں کے آگے نہیں جھکنا، تمہارے شکم میں ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مجھے بتوں کی عبادت سے منع کرنے کے باوجود، یہ تعلیم دینے کے بعد اللہ رب العزت نے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی، اور کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑے سے منع کیا ہے۔ جھگڑا یہ خسارہ ہے، نقصان ہے، اور سرکار نے فرمایا میں جھگڑالو کی سفارش ہی نہیں کروں گا۔ ہاں اسلام کے غلبے کے لیے وہ تو قرآن عظیم کے اندر 20 ایسی آیات ہیں جہاں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں یہ وہ بات نہیں ہو رہی، دین کے غلبے کے لیے جھگڑنا، دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنا، رسول اللہ کی عزت و ناموس کا پہرا دینا، اہل بیت اور صحابہ علیہ رضوان کی ناموس کا تحفظ کرنا، یہ جھگڑا نہیں، یہ تو عبادت ہے، یہ تو حکم ربانی ہے، یہ تو حکم محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھگڑے سے مراد ہے کہ مسلمان اپنے درمیان دینی مذہبی مسائل پہ قتل و جدال و قتال و فساد، انارکی اور ماحول کے اندر پراگندگی نہ پیدا کریں، یہ مراد ہے۔ مسئلے کے ساتھ اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے تو اس کو علم تک رکھنا چاہیے، علمی اپنے دلائل دیں، اور جس کے دلائل مضبوط ہیں، ثقہ ہیں، اس کے دلائل کو مان لینا چاہیے، ماننے میں ہار نہیں۔ اس میں عظمت ہے کہ جی میرے سے آپ کی تحقیق زیادہ ہے، اور جو مسئلہ میں نے بیان کیا تھا آپ نے مجھ سے بہتر طریقے سے وہ مسئلہ بیان کر دیا ہے، میں آپ کی تحقیق کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو آج کل تو صرف میڈیا کے اوپر شہرت پانے کے لیے پتہ نہیں یہ ڈالرز ملتے ہیں اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے علماء ربانیین ہیں جو میڈیا پہ یا میڈیا سے پیچھے رہ کے قوم کی رشد، ہدایت اور اصلاح کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، بہتر صلہ و اجر عطا فرمائے، اور جو اپنی علمیت اور اپنی تحقیق و تدقیق اور اپنا روب لوگوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے علم کے ذریعے، اللہ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ہمیں حصہ بنائے، نہ ایسے لوگوں کا اللہ رب العزت ہمیں ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مصلح جو ہیں امت کے، جو امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو رشد و ہدایت کا سبب بن رہے ہیں، ان کا اللہ رب العزت
ہمیں ساتھ اور ان کی معیت عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں ضامن ہوں ایک گھر کا جنت کے ماحول میں، ایک گھر کا جنت کے درمیان میں اور ایک گھر کا جنت کے بلند مقام میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جس نے جھگڑا کرنا ترک کر دیا، اگرچہ وہ حق پر ہو، اگرچہ وہ حق پر ہو۔ یہاں حق سے مراد دینی مسائل نہیں کہ کافر سے مسلمان جھگڑیں تو مسلمان پیچھے ہٹ جائے، یہ نہیں مراد، مسلمانوں کی آپس میں بات ہے کہ اگر وہ دو آدمی جھگڑا ہوتا ہے تو ایک آدمی حق پر ہونے کے باوجود فساد سے بچنا چاہتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جھگڑا ترک کر دیتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ میں اس بندے کے لیے جنت کے ماحول میں ایک مکان کا ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی جیت ہے۔ اور فرمایا ایک گھر کا جنت کے درمیان میں، اور وہ کس کے لیے؟ فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اگرچہ وہ خوش طبعی ہی کرنے والا ہو، جو خوش طبعی کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کا عادی، اس نے چھوڑ دیا اللہ سے ڈر کے، تو فرمایا میں ضامن ہوں اس کو جنت کے درمیان میں ایک مکان کا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جو اپنے اخلاق کو سنوار لے، اپنے اخلاق کو درست کر لے، حسن اخلاق جو اختیار کر لے، میں جنت کے اعلیٰ مقام پہ اس کے لیے مکان کا ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک محل تیار کروا کے اللہ سے دوں گا۔ کتنی یہ عظمت ہے ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک دفعہ صحابہ علیہ رضوان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پاک کے پاس کسی دینی مذہبی معاملے میں سرکار کریم علیہ السلام کے دروازہ کے باہر جھگڑ رہے تھے، کوئی ایک آیت کے ساتھ دلیل دے رہا تھا تو کوئی دوسری آیت کے ساتھ دلیل دے رہا تھا، اپنے اپنے دلائل ہم قرآن عظیم کی آیات کا ریفرنس دے کے کر رہے تھے، استدلال کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام درا حالے ہمارے پاس جلوہ گر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اللہ اکبر، اور دیکھنے والوں کو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ رحمت للعالمین علیہ السلام کے چہرہ نور پہ، چہرہ انور پہ جیسے انار کے سرخ دانے ہوتے ہیں، اس طرح یعنی آپ نے ناراضگی کا اظہار چہرے سے، وجہ انور سے، جبین اطہر سے فرمایا، غصے سے چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ نے فرمایا یا ہاؤلائے بہذا بعثتم ام بہذا امرتم، فرمایا اے میرے صحابہ، اے لوگوں، کیا تم اسی جھگڑا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو یا تمہیں یہ جھگڑا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ جھگڑا کرو؟ فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہیں میرے بعد تم کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ تمہارے بعض کی گردنیں کاٹنے لگیں۔ منع کر دیا جھگڑا کرنے سے آپس میں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم آپ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں ان ابغض الرجال الی اللہ الا لد الخصم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض سخت جھگڑالو آدمی ہے، جو سخت جھگڑالو ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، دور رہتا ہے۔ ناظرین میری دعا ہے اللہ مجھے بھی، آپ سب کو، ہم سب کو علم نافع سے نوازے اور عمل والا علم عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے دین، نبی کی عزت و نموز کے لیے جھگڑیں، یہ جہاد ہے، لیکن آپس میں، آپس کے مسائل و معاملات میں ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کو لتاڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے پر اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر چڑھائی کرنا، دوسروں کو لتاڑنا، میں بڑا ہوں، میرے جیسا سکالر کوئی نہیں، میرے جیسا ریسرچ کوئی نہیں۔ علم میں نافع جو ہے وہ تو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، تکبر نہیں، میں نہیں، وہ نکال کے رکھ دیتا ہے، عاجزی، انکساری پیدا کرتا ہے، سچائی پیدا کرتا ہے، خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔